بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف پہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ خوشحالی کے دن تھے۔ ایک دن بادشاہ کی ملاقات ایک درویش بزرگ سے ہوئی۔ بزرگ بہت نیک اور پرہیزگار تھا۔ بادشاہ ان سے بہت عزت سے پیش آیا اور ملاقات کے آخر میں ایسی فرمائش کی کہ مجھے کوئی ایسی چیز، تعویذ، وظیفہ وغیرہ لکھ دے جو انتہائی مشکل وقت میں میرے کام آئے۔ بزرگ خاموش رہے، لیکن بادشاہ کا اصرار بڑھا تو انہوں نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھ کر دیا اور کہا کہ اس کاغذ کو تب کھولنا جب تم سمجھو کہ بس اب اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے، یعنی اس کاغذ کو انتہائی مشکل وقت میں کھولنا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اس ملک پر حملہ ہوا۔ دشمن فوج کے لشکر نے اور دشمن کی فوج نے بادشاہ کی فوج کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ بادشاہ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور وہ کہیں بھاگ کر کسی جنگل میں چھپ گیا۔ دشمن کے فوج اس کے پیچھے تھے اور وہ تھک کر اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک اس کی ذہن میں درویش بابا کا دیا ہوا کاغذ یاد آیا۔ اس نے اپنی جیبیں دیکھی تو خوش قسمتی سے یہ کاغذ اس کے پاس ہی تھا۔ سپاہیوں کی جوتوں کی آہٹ اس کے قریب آتے سنائی دے رہی تھی۔ اب اس کے پاس کاغذ کھولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب اس نے وہ کاغذ کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ بزرگ نے میرے ساتھ یہ کیا کھیل کھیلا ہے۔ کوئی اسم اعظم ہوتا یا کوئی سلیمانی ورد، لیکن افسوس وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تحریر کو کئی بار پڑھا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس درویش نے یہ کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے۔ بالآخر اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور سپاہیوں کا انتظار کرنے لگا۔ سپاہی آئے تو اس نے مقابلہ کیا اور وہ بچ نکلا۔ اس کے بعد کئی مدت تک بادشاہ بہت خوار ہوا، کافی سال اس مصیبت کو جھیلتا رہا۔ آخر کار اس نے ہمت کی اور دوبارہ اپنی فوج اکٹھا کرنا شروع کر دی۔ کافی سالوں کی محنت کے بعد اس نے اپنی فوج اکٹھی کر لی اور دوبارہ سے اس ملک پر حملہ کر دیا، اور خوش قسمتی سے اس جنگ میں اس کو فتح نصیب ہوئی اور وہ ایک بار پھر اس سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے اپنا ملک واپس لے لیا اور پھر سے اپنے تخت پر جلوہ نشین ہو گیا۔ اس کے بہادری کے قصے دور دور تک مشہور ہو گئے اور رعایا میں اس کا خوب تذکرہ ہوا۔ اس کی دربار میں اور دربار کے باہر بھی لوگ اپنے بہادر بادشاہ کو دیکھنے آنے لگے۔ اس کا بول بالا ہوا، بادشاہ کے دل میں غرور پیدا ہوا اور وہ اپنی شجاعت پر اور اپنی سلطنت پر تھوڑا مغرور ہوا ہی تھا کہ اچانک اس کے دل میں بزرگ کا لکھا ہوا فقرہ یاد آیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ محترم سامعین، وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مشکل وقت میں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اپنے اچھے وقت میں اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں، کیونکہ وقت جیسا بھی ہو، اچھا ہو یا برا ہو، گزر ہی جاتا ہے، کیونکہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ وقت نے گزرنا ہے اور وقت گزر ہی جاتا ہے۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی برے وقت میں صبر اور اچھے وقت میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔